کربلا کا پیغام یہی ہے، اللہ کی طرف آؤ، کربلا کا پیغام یہی ہے، اللہ کو راضی کرو۔ لیکن کیونکہ پتر قصور ساڈا ہے، اسی جدو بھی ذکر کربلا چھیڑے اسی پانی تو اگے جان ہی گل نہیں دیتی۔ 77 سال ہو گئے ہم نے ان کو پانی پہ روکا ہوا ہے، کیونکہ سودا بکتا چنگا ہے۔ باقی پتر کون کیا کہہ رہا ہے، اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ مجھے بھی ہدایت۔ باقی پتر گل ہے وے جے امام پاک دی مرضی ہوندی پانی پین دی تے پھر روک سکدا، روک سکدا؟ میں بات میں کروں گا، آپ نے بالکل شخصیت پرستی میں نہیں جانا حضرت، اپنے دل پہ ایک بار ہاتھ رکھ کے نا سچ سچ کہنا، اپنے دل کی بات مجھے بتانی ہے۔ جے امام پاک دی مرضی ہوندی پانی پین دی تے روک سکدا ہی کوئی نہیں۔ امام پاک نے تو توجہ ہی نہیں کی ہے، لیکن ہم نے حضرت مرچ مسالہ لگانے کے لیے ایسی ایسی باتیں بھی گھڑی، پتہ نہیں کیسے ہمت پڑ جاتی ہے یہ باتیں کرنے، ہیں جی ترسے تک کا لفظ بول دی۔ امام حسین پانی کے لیے، اہل بیت اطہار پانی کے لیے، یہاں تک ہم نے لفظ بول دیے۔ اور سن لو ہے جو ترسے اس کو حسین نہیں کہتے، جس کے لیے پانی ترسے اس کو حسین کہتے ہیں۔ سنی اینڈ شان اہل بیت بیان کرتے ہیں، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان جو ترسے وہ حسین ہے، ایک باری مل کے جو ترسے وہ حسین ہے، جن کے لیے پانی ترسے ان کو حسین کہتے ہیں، ان کو، کیونکہ صحابہ علیہم الرضوان کہتے ہیں، ایک نہیں کئی صحابہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کبھی ہم نے دیکھا کہ نانا پاک حسین کی زبان چوس رہے ہیں، کبھی دیکھا حسین نانا کی چوس رہے ہیں۔ جو پانی کے لیے ترسے ان کو حسین کہتے، جن کے لیے پانی ترسے حسین۔ بلکہ میرا وجد اور میرا ذوق تو یہ کہتا ہے کہ نہر فرات منتیں کرتی ہوگی امام حسین امام علی مقام رضی اللہ۔ امام پاک یہ تو اپنے زوم میں کھڑے ہیں کہ ہم نے پانی بند کر دیا، آپ پہ پانی بند کون کرے؟ ارے آپ تو وہ ہیں جب کشتی لڑے، وہ روایت موجود ہے نا، امام حسن اور امام حسین آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں، اور لڑاوا کون رہے ہیں؟ پاس بیٹھ کے اللہ کے محبوب علیہ السلام، سیدہ کائنات بھی موجود ہیں۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں دیکھ کیا رہی ہوں کہ نبی علیہ السلام کشتی میں مدد فرما رہے ہیں امام حسن پاک، حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں، کہتی میں دیکھ رہی ہوں کیسا منظر ہے، حسین چھوٹے حسن پاک بڑے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ کے محبوب شفقت حضرت حسین پہ فرماتے، حضرت حسین کو کشتی کے داؤ بتاتے، حسین ایسے پکڑو حسین ایسے لڑو، لیکن اللہ کے رسول حضرت حسن پاک کو بتا رہے ہیں۔ تو نہیں رہا گیا تو عرض کرتی ہیں اللہ کے سونے محبوب حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں، آپ شفقت حسین پہ فرمائیں، حسین پاک کو بتائیں کشتی کے داؤ، حسین پاک کو بتائیں ایسے پکڑو ایسے، مفہوم ہے؟ تو آگے سے اللہ کے سونے محبوب فرما رہے ہیں فاطمہ حسن کو اس لیے بتا رہا ہوں حسین کو بتانے جبریل آ گئے، جو کشتی بھی لڑیں تو جبریل آئیں خدمت کے لیے، جن کے جوڑے جنت سے آئیں، جن کا جھولا جبریل جھلائیں، جن کی چکی آ کے جبریل چلائے، وہ پانی کے لیے نہیں ترستے، پانی ان کے لیے ترستا ہے۔ اللہ اکبر، وہ خدا کا واسطہ کوئی ترس کرو ان پہ، پیسے لے کما لیے، بڑے بینک بھر لیے، پلاٹ خرید لیے تم نے ڈھیروں ڈھیروں، ترس کرو ان پہ، ان کو بتاؤ شان اہل بیت جو ترس ہے وہ حسین نہیں، جس کے لیے ترسا جائے حسین وہ ہے۔ کیا بتاتے ہو ان کو شان اہل بیت؟ یہ بہت بڑا نام ہے جی حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ، اور حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی کا سٹیٹس کیا ہے
یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں 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 کے غلام کے غلام ہیں. کن کے غلام ہیں؟ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ سنو ذرا حضرت صاحب، حسین پاک کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کی شان ہے. لکھا ہے کہ جی شاہ صاحب کا کوئی مرید تھا تو اس کا بچہ کہیں باہر کھیلنے کو گیا تو کھو گیا. مساجد کو سپیکر لگے نہیں تھے کہ اعلان کیا جاتا، فون شون تھا کوئی نہیں، پولیس کا نظام اتنا فعال تھا نہیں، رپٹ درج کروائی جاتی، کوئی ادھر بھاگتا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا. خود ہی تلاش کیا، جب نہیں ملا تو شاہ صاحب کی خدمت میں آ کے عرض کی تھی، اے شاہ جی دعا فرماؤ، منڈا نہیں کار آیا کوئی. شاہ صاحب خاموش، پھر عرضی پیش کی، پھر خاموش، پھر عرضی پیش کی، پھر خاموش. مرید بھی سمجھ گیا کہ بھائی خاموشی ہے. مرید بھی اے والے مرید تھے، نہیں نا حضرت، یو والے مرید تھے جن کو پتہ تھا مریدی کہتے کس کو ہیں. ایک اور بات شروع ہو جائے گی، میں نہیں کروں گا، اس پہ رہوں گا، نہیں اسی پہ رہوں گا، پھر سے انشاءاللہ اسی پہ. وہ چپ کر کے چلا گیا. 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. جب 18 سال مکمل ہوئے اور پتر اللہ کسی کو اس امتحان میں نہ ڈالے، اللہ سب کے بچوں کو لمبی زندگی دے. انتقال ہو جائے پھر بھی صبر آ جاتا، لیکن جو کھو گیا صبر آتا. اب ظاہرہ پتر ہر سال ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. 18واں سال وہی دن میاں بی بی گھر میں بیٹھے تھے، کوئی بات ہوئی تو بی بی بول پڑی. اس نے کہا، میں نے نہ سنایا کر اپنے پیران دیا گلا، میں تیرے پیران ادن مننا گی جدن میرا منڈا لب کے دین گیا. کیونکہ مرید تھا، کامل تھا. انہوں نے کہا اپنی زبان کو لگام دے. اس میں بھی کوئی حکمت ہے، جب وقت آئے گا شاہ صاحب یہ کرم بھی فرما دیں گے. پیر بھی آنکھوں والا تھا، اس نے بھی دیکھا جو مرید کا امتحان لینا ہے. مرید نے 100 میں سے 100 نمبر لیا، بندہ بھیج کے بلا لیا. اور میں نے پہلے کہا تھا کہ حضرت علی پاک کی سنت مبارک ہے، آپ ٹینڈ کروا دیں. اس لیے حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھا، آپ بھی ٹینڈ کروایا کرتے تھے. وہ مرید بلایا، سر سے وہ پگڑی شریف اتاری اور فرمان لگے، کیونکہ وہ مرید حجام تھا، نائی کا پیشہ تھا اس کا. فرمان لگے، بھائی نائی بابیا ساڑھے وال بابا ود گئے نے پھر ٹینڈ نہیں کر دیں. وہی تو عید ہو گئی، پیران دی ٹینڈ کرنی. انہیں حضرت اس طرح لیا وٹی تو اس طرح تیز کیتا اور سنت کے مطابق اس نے دائیں طرف سے سر مونڈنا شروع کر. اب سر مونڈ رہا ہے، پیر سامنے بیٹھے نے. بڑھی نے زخم جھیل چڑھے اندر بیٹے کی جدائی کا طوفان. لیکن کیا کیا، زبان کو دانتوں کے نیچے دے لیا، کہیں یہ نہ ہو کہ کہیں سالوں کی محنت ہی ضائع جائے. لیکن طوفان تو طوفان ہے نا جی، راستہ بنا ہی لیتا ہے. جب طوفان کو یہاں سے راستہ نہیں ملا، اس نے اپنا انداز بدلا، آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور آنکھوں سے بہن. وہ نال ٹینڈ کری آئے تو نال روئی آئے تو اتھرو ڈگی آن. یہ سائڈ نا، یہ والی سائڈ ساری مونڈ لی اس نے. وہ لگا کھبے پاسے آن تو جدو ہلیا نا تو وہ اتھرو جڑے ایتھوں ایتھے آن دے سن، وہ شاہ صاحب دے اس حصے چ ڈگے جتوں وال لے گئے سن. تو وہ پیچھے ویکھیا تو مرید پیار ہوئے، فرمانے لگے، وہ نائی بابے تو کیوں رون دے. 18 سالاں بعد پیر نے پوچھیا سی، پھر تو واہ ہی رویا. عرض کرتا ہے حضور 18 سال پہلے پتر گواچیا سی، میں گزارش پیش کی تھی، آپ خاموش رہی، میں بھی نہیں پھر بولیا. اجے 18 سال پورے ہوئے نے، بی بی لڑی ہے تو میڑا ماریا سو. کہنی میں منڈا ادن منا گی شاہ ہوراں جدن میرا منڈا لب کے دیں. فرمایا یہ اس نے کون سا بڑا کام کیا دیا، جا تیرے جانے سے پہلے پہلے منڈا آ جائے گا. اچھا اب یہ ہمارے بچوں کو بڑی ٹینشن ہے جی، یہ کیوں ہو سکتا ہے. اللہ قرآن میں اللہ پاک نے بیان کیا کہ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں، ملکہ بلقیس آ رہی ہے، کون اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے پہلے لائے. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ لا کے دکھایا بھی ہے. اسی لیے نا کہ ہو سکتا ہے. لیکن ان تڈا سی کی کریے، تسی انہاں واسطے مندے ہو کہ ہو سکتا ہے. جڑے نبی علیہ السلام دی امت دے ولی نے کہندے کہانیاں نے، انہاں بارے کی کہندے ہو. قرآن میں اللہ نے اسی لیے تو بیان کیا کہ ہو سکتا ہے. یہ کون سی بڑی بات ہے. وہ حضرت اس نے دوڑ لگا دی، اس نے دوڑ لگا. لیکن ان کے ساتھ کون دوڑ سکتا ہے. بڑا دوڑیا، لیکن جب اپنے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، سارا پنڈ کٹھا ہوا. جا کے لوکاں نوں پوچھتا ہے کی ہویا ہے.
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा देख सेन में चारपाई बिछी है, गबरू जवान लड़का बैठा है, साथ घोड़ा बधा है, लोगों ने परे किया, जो ही अंदर वड़िया खून ने खिंचिया, दसना नहीं पिया कि वो पुत्र है ते ऐ प्यो है। दोनों सीने से लगे, खूब रोए। जब अंदर का तूफान थम गया तो बाप बेटे से पूछता है पुत्रा गया किवें ते आया? और करता अब्बा जी जाने का तो पता नहीं, छोटा था, जब होश आया तो सिखों के घर में था। उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि तू साडा है, उन्होंने भी कहा हम गुजर रहे थे तुझे उठा लिया। तो बताते नहीं थे तो इसलिए मुझे पता ही नहीं था मेरी मंजिल कहाँ है, मेरा ठिकाना क्या है, इसलिए उधर ही रहना मुनासिब जाना। उन्होंने कहा पुत्र आया फिर किवें? और करता है अब्बा जी मेरा सिख मालिक कहीं जाने वाला था, उसने कहा भी घोड़ा तैयार कर, तो मैं घोड़ा तैयार करके दुनिया वागा फाड़ के खलोता था। बाबा दरवाजे से नहीं आया, या ज़मीन से निकला या आसमान से गिरा, आया, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहाँ से उठाया और घोड़े समेत यहाँ खड़ा करके खुद गायब हो गया। मुरीद था ना, मुरीद था। वो फिर पूछता कहता पुत्रा जे ले जाओ और बाबा पछानना पे तो पछान, जे ले जाए तो बाबा पछानना पे तो पछान। तो आगे सर्च करता है बाजी बाबा सोना ही एडा सी, लखां च भी खलोता होए तो पछान लांगा, लेकिन बाबे दी सब तो वड्डी निशानी है वे अद्धी टिंड सी अद्धे सिर ते वाल सन। अद्धी टिंड सी अद्धे सिर ते। या फिर किसी ने कहा था चाहें तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, मेरे हुसैन का आलम क्या होगा? मेरे हुसैन का आलम क्या होगा? और सुन लो, और जो तरसे वो हुसैन नहीं हो सकते, जिनके लिए पानी तरसे हुसैन उनको कहते हैं। और मुझे नहीं पता, मैं तुझे अपने बड़ों की सुनाऊंगा जिन्होंने पैसे लेके करबला नहीं सुनाई, जिन्होंने करबला बेची नहीं, जो फकीर थे उसी पाक घराने के, जो उसी घराने की खिदमत करते रहे। उन्होंने सानू की दसिया, उन्होंने क्या ताकत हुंदिया जोर ना ला, गाल खत्म, गाल खत्म। ताकत हुंदिया, ताकत हुंदिया। और हुजूर मैं ये कच्ची दा स्टूडेंट हाँ, इंशाअल्लाह रब दे घर बैठा वहाँ, साईं मेरी ड्यूटी देख देने पे जरूर करम होएगा एक न एक दिन। ते मेरा वादा है पुत्र, जे कदी रब ने वक्त ले आया तो फिर उस दिन इंशाअल्लाह पूरी ड्यूटी करांगा, तुहानू हुसैन पाक दी ताकत दसांगा। मजा नहीं होना आएगा ताकत बोलन ते ना, कदी वक्त आया ये उधार है। फिर आपको अपनी ड्यूटी हजरत पाक हुसैन की ताकत पे सुनाऊंगा कि ताकत कितनी सी है। शायद कई जमाने लग जाएं, कई किताबें, फिर किताबों की जिल्दें बन जाएं, लेकिन हुसैन पाक की ताकत बयान हो सकती नहीं। देखो ना पुत्र, और मैंने कोई अपनी तरफ से, आप शायद कहें जी देखो कहीं साल लंघ जी, कहीं किताबों लिखतन एक ही गल हुई, भला नहीं है, ये है पुत्र, ये जनाब सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाज़िर खिदमत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्राइल आज जरा मुझे मेरी उम्र की शान तो सुना, आज जरा मुझे मेरे उम्र की शान सुना, आज जरा मुझे मेरे उम्र के फजाइल सुना, आज जरा मेरे सामने उम्र की फजीलतें बयान कर। जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ करते हैं सोने पाक नबी जी, सोने महबूब पाक, ऐश कायनात की तख्लीक की वजह, ए जाने कायनात, ए नब्ज़े कायनात, ए रूहे कायनात, अगर नूह नबी की उम्र हो वो उम्र भी खत्म हो जाए, उम्र के फजाइल खत्म हो सकते? 950 साल उम्र है, 950 साल उम्र है नूह पाक दी। जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की अर्ज कर रहे हैं सोने 950 साल मुक जान उम्र दी शान मुकदी। मैं कहना जे 950 साल लग जान शान उम्र बयान ना हो सके तो कुर्बान जाओ फिर हुसैन की ताकत का क्या कहना। ये गल की सी पुत्र असल ताकत हुंदिया
ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਆਲੇ ਬੈਤੇ ਇਤਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਣ ਦੇਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਰਸੀਆ, ਹਾਂਜੀ ਤू तो बेचनी है। चल मैं इसे भी वापस लेता हूँ, मरासी भी कोई फितना ना पड़े, मैं वापस ऐसे ही माजरत कहना भी नहीं चाहिए मुझे, क्यों फितने नवा देंगे। तू तो बेचनी है और चल वेच ही छड़ी आ, पैसे तेरे अकाउंट च आ गए होनी इन्होंने सच दा छड़ होनी सच दा छड़। हाँ जी वो हुआ ऐसे हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बस क्या हुआ ताकत हुंदे जोर ना। साहब हजरत साहब कसम उठा के कहता हूं मेरे पाक हुसैन इशारा फरमाते करबला का नक्शा बदल के रख देते। मेरे पाक हुसैन इशारा फरमाते करबला का नक्शा बदल देते। मेरे हुसैन पाक एक बार निगाह उठा लेते आसमानों की तरफ, ऐ रब्बे करीम ये क्या है, क्या मैं वो नहीं जिसके लिए तेरे सोने महबूब ने कहा था हुसैन मुझसे मैं हुसैन से। क्या बात, बेशक बेशक। हाँ जी उत्थे ते जी हाथियों का लश्कर आया ही तो की कहते हैं की कीता उन्हां नाल फजाअलहुम का अस्फिम मअकूल। क्या बात हज़रत साहब वो खुद वो सारा कुछ ही है लेकिन की हुसैन पाक ने कोई गल ही नहीं है, बल्कि की ताकत हुंदियां जोर न लाया। हाँ पुत्र बड़ा जुल्म हुआ, ऐसा जुल्म ना पहले देखेंगे ना बाद में देखेंगे, लेकिन शान अहले बैत है, लफ्ज़ों का चुनाव भी चुन चुन के करना है दरअसल। हाँ, वो राजी बरज़ात ताकत हुंदियां जोर न लाया, ताकत हुंदियां ताकत हुंदियां ताकत। हाँ जी शहजादे किन्ना दे ने हजरत मौला मुर्तज़ा खैबर खैबर दा हुआ फुट लिया ढाल बना ली। कहते हैं बाद में 40 सहाबी पकड़ के हिला भी नहीं सके। ये तो मेरे मौला पाक दा जोर है। हुसैन तो फिर हुसैन ही है ना, लेकिन की है ताकत हुंदियां जोर न लाया, कितने भी नहीं लाया। वो लिखा ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, काफिला रवां दवां था, वो रास्ते में वो इमाम है नाम मुबारक इस वक्त दिन से, वो आए थे इमाम पाक ने बेड़ियाँ पईयां, हाय हाय तेरे इश्क में यार हमने क्या क्या न किया, तेरे इश्क में यार हमने क्या क्या, तू जेड़े हाल च राजी असी वही हाल अपना लिया, तू जेड़े हाल च राजी असी वही हाल अपना लिया। वो इमाम पाक आए देख के रो पड़े। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया क्यों रोन रहे हो? उन्होंने कहा अहले बैत अतहार में बेड़ियाँ पईयां ने थे मैं रोआ भी ना। आपने झटका दिया बेड़ियाँ टूट गई, आपने झटका दिया बेड़ियाँ टूट गई। फरमाया ये तो हम अल्लाह की रज़ा पे राजी हैं, बाकी हमें बेड़ियाँ कौन डाल सकता है। गल फिर हुई है ताकत हुंदियां जोर न लाया, ताकत 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 हुंदियां जोर न लाया, ते बैठे मल रज़ाई पानी बाज प्यासे ठुर गए, ते दीन दुनी दे साईं है। इसलिए पुत्र गुजारिश है ये और रब दी रजा ते राजी रहे। मेरा वजद मेरा ज़ौक़ कहता है कि पानी तरसा, उसने मिन्नतें की इमाम पाक कबूल करो। ओ मुबारक होंठ जिन्होंने अल्लाह दा महबूब चुमदा रहा सानू भी अता कर छड़दा है। पता नहीं हज़रत किवें लफ्ज़ बोल लेंदे, पानी तरसा पानी तरसा पानी तरसा पानी तरसा पानी तरसा पानी तरसा। हुसैन पाक तरसे नहीं है, पानी तरसा पानी तरसा पानी तरसा पानी तरसता रहा। पाक हुसैन आप नहीं तशरीफ ला रहे, अल्लाह की रजा पे राजी हैं, इजाजत हो तो मैं ना कदम चूमने आ जाऊं। और मेरा वजद कहता है मेरा ज़ौक़ कहता है
ہر بار میرے امام پاک نے مسکرا کے یہی کہا ہوگا جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے کیونکہ حضرت صاحب مرضی یار دی ہوئے تے نہ ہوندی نہیں ہوندی نہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آخری بات جی ہاں جی وہ جناب ملک الموت حاضر خدمت ہوئے موت دا پاک فرشتہ سلام عرض کیتا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت کیویں آئے ہو زیارت ہی کہ اور بھی مقصد عرض کیتی اللہ دے خلیل زیارت بھی کرنی ہو گئی تو باقی آپ دی روح بھی قبض کرنی ہے فرمایا جا کے میری طرف اللہ دی بارگاہ چرز کرو کہ رب کریم ایک باری کہنا ہے کہ میرا خلیل ہے میرا تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف دیتا نہیں دوست کو تکلیف دیتا نہیں ملک الموت اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی رب کریم آپ دے خلیل عرض کر رہے نہیں کہ تسی کہندے ہو اللہ پاک کہ ابراہیم میرا خلیل ہے پھر قاعدہ تے ہے کہ یار نو تکلیف نہیں حکم باری فرمایا ملک الموت پھر جا کے ساڑھے خلیل میں بھی کہہ چھڑو اگر قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو قاعدہ یہ بھی ہے کہ دوست کو انکار بھی نہیں کرتا دوست کو انکار بس پھر کربلا جو پھر کی سی طاقت ہندیاں جی میں میرے اللہ دی مرضی جی میں میرے باقی پتر جے زور دیاں گلہ کریے میرے پاک حسین اشارہ فرماتے کربلا کا نقشہ بدل دیتے کربلا لیکن کی طاقت ہندیاں زور نہ لائے بیٹھے مل یہ تو پانی کرتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے تو اس پہ لیکن چلو حسین پاک کے زور کا تو بچیا کیا میدان کربلا میں اس وقت عمر تصرف طاقت زور کے لحاظ سے جو سب سے کم تھے نا ان کا نام ہے امام علی اصغر رضی اللہ لیکن کہتے ہیں امام علی اصغر کو بھی میدان کربلا میں زمین پہ لٹایا گیا نہیں کسی نہ کسی دی چولی جی رہے کیوں بلا اے نہ ہوئے زمین تے لٹائیے ایڑی رگڑن پانی نہ نکلا ہے کتے ہے نہ ہوئے ایڑی رگڑن تے تھلو کیونکہ آج زور نہیں بکھانا آج نانا جان دی امت نو اے دسنا ہے کہ راضی یار دی رضا تے کیویں رہی دے آج زور بکھانا زور بکھان تے آئے ہی نہیں ہوئی جے زور بکھان تے آئی تے کون ساڑھا زور ویکھے ساڑھا زور کون ویکھے گل پھر طاقت ہندیاں واہ بھائی طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں تے سیخاں اتے مکھن پکانا او ڈاڈا اوکھا کم میں بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کم میں لیکن صاحب گل پھر ہوئی ہے سب کچھ ہے کھیر بھی ہوئے گی چول بھی ہوں گے پانی بھی ہوئے گا لیکن دین ارے صاحب خدا دا واسطہ بڑے پتر کرنا دے چسکے لال ہے پتر اہل بیت اطہار دا نام مبارک ہے تینوں لوڑ ہی نہیں روان دی تو بس سچے دل نہ انہوں دا نام لے رونا آپ ہی آئے گا زارے آپ ہی حضور آئے گا رشتہ ہے نا انہاں دلان دا کنیکشن ہے اس پاک بارگاہ دل کیونکہ دل ہی نہیں جس دل وچ وہ نہیں ہے نمازاں منہ تے حج منہ تے عمرے منہ تے عمرہ بھی ہودا قبول حج بھی ہودا قبول جڑا اونا دا بھی ہے جڑا اونا دا بھی ہے جڑا حضور دی اہل بیت دا بھی ہے حضور دے صحاب دا بھی ہے
یہ تو پتر دل دے کنیکشن اس لیے بیان کرنا کہ انہوں روائیے لوڑ ہی نہیں پتر آپ ہی پہ اکھاں ڈگن جدو ذکر حسین پاک آئے گا آپ ہی پتھر ڈگنے نے واہ واہ شانہ ویکھو حضرت حضرت صاحب شانہ ویکھو ایس قدر محبت یہ نہیں کہ حسین پاک میدان کربلا میں رو رہے ہیں سیدہ کائنات کا مبارک آستانہ مبارک کاشانہ سیدہ کائنات کی جھولی میں رو رہے ہیں نانا پاک نے رونے کی آواز سن لی تشریف لے گئے فرمایا فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر حسین روتا میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے شانہ ویکھو پتر شانہ ویکھو شانہ ویکھو حضور فرما رہے ہیں حسین روئے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے لیکن حسین طاقت ہندیا زور نہ لایا طاقت ہندیا تیرا تیری کیویں ہمت پہندی ہے تو کہنا ہے حسین ترسے نہیں ترسے میرے حسین خدا کی قسم ہے میرے حسین کو تو فرات کے پانی کی لوڑ ہی نہیں تھی اور میرا حسین ارادہ کرتا اور پانی بھی جنت سے آنا تھا وہ کوثر کے مالک ہیں کوثر کے وہ کوثر کے مالک ہیں کوثر کے وہ نہر فرات کے پانی کو ترسے وہ مالک کوثر ہیں کوثر انا اعطیناکل کوثر کیا بات جڑے مالک کوثر دے ہون تے تر تر سے نہر فرات دے پانی نو جڑے مالک کوثر دے ہون تے تر سے نہر فرات دے پانی نو او ترسیا حسین ترسے حسین ترسے حسین ترسے ہاں جی بس گل طاقت ہندیا زور نہ لایا طاقت 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 ہندیا زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائی پانی باج پیاسے ڈر گئے دین دنی دے آج بھی ویکھ لو ہے اس لیے پتر جتنے بچے بیٹھے ہو میں سب اگی گزارش کراں گا سب کو جو ہے وے مقصد کربلا فکر حسین پاک مسجدہ پترا خالی نے قربانی تے مسجدہ لی ہوئی حسین پاک دا مسئلہ کی سی یزید کی مسئلہ کی ہی یزید پترو جو یزید سے مسئلہ ہی سارے ساڑھے چہڑ انہیں تو پھر لکھیا ہے جماعت چھڑ دا سی جو پڑھ دا سی تو جماعت چھڑ دا سی تہی تے پتر وہ بھی نہیں پڑھتے کوئی گانے بڑے خوش ہو کے سن دا سی موبائل چیک کرو تو شاید ہی کسی دے چ نہ ہونا جو دے چ مسئلے سانو سارے مسئلے ساڑھے چ وکھری بات ہے پتر میرا کام تھا آپ کو جگانا آپ کو جھنجھوڑنا میں ہی ادھر ویلان لے پاسے پہ گیا میں ہی سب انہیں کا حالات خراب نہیں اس ٹائم 1:13 ہو گئے میں نے اب لاہور واپس جانا ہے پروگرام ہے فجر تک چلے گا حاضری لگوا کے پھر میں نکلوں گا چدر جی لاہور بڑھنا ہے گلبرگ DHA ماڈل ٹاؤن تو کی حضرت صاحب شرم نہ لگا کہن چونکاں چ بیبیاں کھلوتیاں چونکاں چ بیبیاں کھڑی اور ایسے لاہور دا حال نہیں پتا راتی تو سیالکوٹ آ جاؤ اتھے بھی ہیں گجرا والا ٹر جاؤ اتھے بھی ہیں میں اس دن باولپور سا NGC باولپوروں نکلے ایہی ٹائم ہونا ہے ملتان شریف پہنچے تو میں حیران رہ گیا پتا اسلام آباد پنڈی کراچی اس قدر بے حیائی عام ہو چکی ہے کیوں رات میں چونکاں تے بیبیاں اور خسرے کھلوتے ہیں ادھر سے ہاں جی زنا ہاں جی اور سانو کوئی فکر ہی نہیں اسی بس وہی موضوع 77 سال ہو گئے اسی انہاں بچیاں نو پانی تو اگے جان دیتا اس لیے پتر اللہ تعالیٰ سارے انہوں سلامت رکھے نماز دی طرف اپنی نمازاں پوریاں کر وہ چلے ہو قربان جائیے سارے اتھے پاک علی دے ملنگ بیٹھے ہیں سارے صدیق اکبر دے مانی پتر ہوتے ہے ہی مسجد دیکھو نا حضرت علی کی پیدائش کدھر ہے
काबा, ऐसी सोहनी मस्जिद, ऐसा सोहनी जगह कि सारिया मस्जिदों का रुख उहदे अल है। हजरत अली पाक की शहादत किधर है? आए भी मस्जिद च ते गए भी। इन्ना प्यार हजरत अली पाक मस्जिद नाल। जे तू पता लगा फिर जिहड़ा अली वाला होएगा मस्जिद वाला भी, जिहड़ा मस्जिद वाला नहीं होएगा अली वाला भी नहीं। मस्जिदां दे पुत्र खालम खाली। अल्लाह दी तरफ आओ, दीन दी तरफ आओ। मेरे लिए भी दुआ करो, मैं तुहाडे लिए दुआ गूँ। अल्लाह साडे हाल ते रहम फरमाए है। जिस जिसने हिस्सा पाया, कोशिश की, काविश की, अल्लाह सब दी पूरी करे। पुत्र नमाज दी पाबंदी और स्पैशल जड़े नमाजी ने पुत्र कले नमाजी ना मर जाइए किते, इन्हां नूं नमाजी करिए नाल। पुत्र वेखो ना, दूसरे साडे बूहे खड़का खड़का के लै गए, दूजे साडे बूहे खड़का खड़का के जड़े एने तू एने ते एने तू एने ते एने तू एने ते फिर एने किवें होए? कोई समान तू तो नहीं डिगे है, साढ़े चू लै गए ने सारे। असी करदे ही कख नहीं सुननी पुत्र। असी है किसी का बूआ खड़काइए, कोई इलाका ही लैवल ते असी कोई दी तंजीम बनाइए, निकलीए नमाजी दावत दईए लोगों को, कोई नहीं। बस महफिल नारे दावे हैं। अल्लाह साढ़े सारियां दे हाल ते रहम फरमाए।